سیدہ سلامت رکھے، مخدوم عالمین آباد رکھے، تھکنا نہ، بس تھکنا نہ۔ 3 جمادی الثانی ہے آج، گزر گئی 3 جمادی الثانی۔ کچھ دن گزرے کہ بہت پیار کرتے تھے مولا، بچوں کو گود میں لے کے بٹھاتے تھے، بچوں کو گود میں لے کے بٹھاتے تھے۔ لوگوں کو بی بی فضہ کے مقام کا نہیں پتا ہے۔ اماں کے بعد شہزادی بی بی فضہ کے پیچھے کھڑی ہو کے بابا سے باتیں کرتی تھی۔ کیا خبر تمہیں فضہ کا مقام کیا ہے؟ 3 جمادی الثانی گزر گئی، فرمایا آؤ حسین میرے ساتھ چلو۔ حسین بادشاہ کی انگلی پکڑ لی، علی لے کے گھر سے نکلے کہ مدینے کے بازار میں آ گئے۔ بازار میں داخل ہوئے تھے کہ حسین نے انگلی چھڑوا لی۔ حسین مٹی پہ بیٹھ گیا، مجھے روکنا نہ، مٹی پہ بیٹھ کے گھٹنوں پہ سر رکھ کے حسین نے آنکھیں بند کر لی۔ سامنے علی بھی مٹی پہ بیٹھ گئے، حسین کا سر چوما، فرمایا تیری اماں نے منع کیا تھا میرے بعد میرا حسین مٹی پہ نہ بیٹھے۔ حسین مٹی پہ کیوں بیٹھے؟ اٹھو نا، آنکھیں کھولو۔ شبیر آواز دے کے کہتے بابا ابھی میں حکم کی تعمیل کرتا ہوں، تھوڑی دیر ٹھہر جائیں۔ حسین ہوا کیا؟ آواز دے کے کہتے بابا سامنے وہ بندہ آ گیا ہے جس نے میرے سامنے میری ماں کو منہ پہ مارا تھا۔ بابا اس نے دیکھا، میں نے دیکھا وہ میری اماں کو تمانچے مارتا۔ جزاک اللہ، مرحبا مرحبا۔ تھکنا نہ، تھکنا نہ، ہم کوئی روتے روتے مر جائیں گے۔ سیدہ ہم نہیں روئے، شہزادی ہمیں معافی دینا، ویسے نہیں رو سکے جیسے رونے کا حق تھا۔ میں نے کہا سیدہ مجھے نہ روکنا۔ شہزادی نے سلمان کو ساتھ لیا، ام ایمن کو ساتھ لیا، حسنین کو ساتھ لیا۔ شہزادی جی میں پھر اچھا بابا جی میں پھر کہتا ہوں۔ حسین آواز دے کے کہتے ہیں بابا تھوڑی دیر رک جائے، میں آنکھیں کھولتی، میں آنکھیں کھول لوں گا، میں آنکھیں کھول لوں گا۔ فکرہ میں کہوں بابا ذکی شاہ جی، بابا جودی شاہ جی پھر میں ممبر چھوڑ جاؤں، کو شکوہ نہ کرے۔ عزاداروں کہا سامنے وہ بندہ آ رہا ہے جس نے میرے سامنے میری ماں کو منہ پہ مارا تھا۔ حسین اس بندے کو نہیں دیکھ سکتے تھے، حالانکہ صابرین کے سلطان تھے جس نے بطول کو مارا تھا۔ حوصلہ دیکھ بی بی زینب کا، جس نے اکبر کو مارا تھا، وہ ہر مقام پہ سیدہ کے سامنے آ کے کہتا تھا میں اکبر کا قاتل ہوں۔ حوصلہ میرے بچے، حوصلہ بیٹے، حوصلہ۔ میرے بچے کا ہاتھ پکڑ لو یا گریہ کی آوازیں بلند رکھنا، مولا وارث سے شرمندہ نہ ہونا۔ عزاداروں سنو گے؟ سلمان کو ساتھ لیا، چھپاؤں تو مجرم بن جاؤں۔ سلمان ساتھ، ام ایمن ساتھ، حسنین ساتھ، 1200 بندے بیٹھے ہوئے، بی بی کھڑی ہوئی۔ مثال میں نہیں دے سکتا، میرے پاس ہے ہی کوئی نہیں۔ 1200 لوگ بیٹھے ہوئے، شہزادی کھڑی ہوئی۔ 3 گھنٹے کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ سلمان کہنے لگے سیدہ کرسی لے آؤ، فرمایا نہیں چاچا آج کرسی نہیں، آج مجھے کھڑا رہنے دے۔ عزاداروں سنو گے؟ مجھے معاف کر دینا، اب میں چھپاؤں گا نہیں۔ پھر کسی نے پوچھا بطول کیوں آئی ہے؟ فکرہ تاریخ میں اس لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا حق لینے آئی ہیں، کوئی دلیل ہے؟ فرمایا میرے بابا کی تحریر بھی ہے، میرے گواہ بھی ہیں، ام ایمن بھی ہے، یہ بھی گواہ ہے۔ جب کہا نا ام ایمن گواہ ہے، کہا یہ عورت ہے۔ بی بی نے کہا ابو سعید خدری بتا، تیرے سامنے رسول نے نہیں کہا تھا جب ام ایمن گواہی دے اس کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہے؟ میرے بابا نے تیرے سامنے کہا تھا بتا ان کو۔
ایک فکر ہے جس پہ سارے شیعہ مر جائے تو حق ادا نہیں ہوتا. بطول کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے کہا تو جھوٹ بول رہی ہے. یار اس کے بعد کیا رہے گا؟ شہادت تو بی بی کی ہو گئی. سنا گے اس نے کہا تو جھوٹ بول رہی ہے. بی بی کے بال سفید ہو گئے. سیدہ آواز دے کے کہتی ہے مجھے اللہ کی قسم ہے میں جھوٹ نہیں بولتی. میں محمد کی بیٹی ہوں. میں صدیقہ کبریٰ ہوں. عزیزانو سنو گے؟ میں مثالیں نہیں دیتا لیکن میں ایک بات صرف کہتا ہوں. میں ایک تحریر بابا جی میں آپ کو سید دوں. سید یہ تحریر ہے. اے میری تحریر پڑھ لیں. آپ پڑھ کے بھائی جان کو دے دیں. بھائی جان میرے بھائی کو دے دیں. سارے بندے پڑھتے رہیں. میں چپ کر کے کھڑا رہوں. کسی کو تو ترس آئے گا. 1200 بندوں نے تحریر پڑھی. بطول چپ کر کے کھڑی رہی. پتہ نہیں بندہ کون سا ہے جو ماتم سے محروم رہ جائے. جب پہلے بندے کے ہاتھ میں تحریر آئی سنیں گے اس نے کیا کیا؟ وہ تحریر بطول کو واپس کر دی. نہیں سیدہ کے سامنے آگے کہتا ہے یہ تیرے باپ کا لکھا ہے. یہ تیرے باپ کا لکھا ہے. یہ تیرے باپ کا لکھا ہے. جس نے ماتم کرنا ہے وہ میری طرف دیکھے. اللہ دارو جب سند کے پرزے اس کے ہاتھ میں آئے میں ایک لفظ بھی نہیں چھپاؤں گا. اس نے سند کے پرزے زمین پر بائیں ہاتھ سے پھینکے. دایاں ہاتھ ہوا میں اٹھا. جب واپس آیا تیری روتی ہوئی آنکھ کی قسم ہے بطول کا کان پھٹ گیا تھا. بالی گر گئی تھی. کوئی ہے ماتم کرنے والا؟ آوازیں بلند رکھو. ہائے سیدہ ہائے سیدہ ہائے سیدہ. عزادارو سنیں گے پسلیاں کیسے ٹوٹی تھی. ہاتھ کیسے ٹوٹا تھا. اب نہ حوصلہ ہے نہ ہمت ہے. اب یہ طاقت بشریت میں نہیں ہے کہ سیدہ کے مصائب پڑھ سکیں. مجھے بتاؤ جب اس گاؤں میں بابا جی آپ کسی کے گھر چلے جائیں. ہم سارے اٹھے کسی کے گھر چلے جائیں. جا کے دروازے پہ کتنے بندے دستک دو گے؟ کتنے؟ ایک. میں ممبر پہ کھڑا ہوں. 70 سے زیادہ بندوں نے مل کے بطول کے دروازے پہ دستک دی. جب سیدہ کے دروازے پہ دستک ہوئی شور پیدا ہوا. اندر سے بطول آئی. سیدہ آواز دے کے کہتی ہے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. آواز دے کے کہتے ہیں علی کو اندر سے نکال. سیدہ آواز دے کے کہتی ہے مشغول فی جمع القرآن. کہتے ہیں ہم علی کو نکالیں گے. سیدہ فرماتی ہے میں علی کا ایک بال بھی اکھاڑ کے نہیں دوں گی. یہ کہتے ہیں ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. سیدہ فرماتی ہے جو تم سے ہو سکتا ہے وہ کرو. آج میں علی کا محافظ بن کے علی کی حفاظت کروں گی. باہر سے لوگوں نے دروازے کو دھکے مارنے شروع کیے. میں نے دھکا کہا تو سن گیا. کسی نے ہاتھ مارا, کسی نے ٹھوکر ماری, کسی نے پاؤں مارا. اندر سے بطول نے دائیں کندھے کے ساتھ دروازے کو روکے رکھا. ایک دھکا ایسے لگا کہ دروازہ اکھڑا. دروازہ دیوار پہ گرا. لیکن سنو گے ہوا کیا؟ دیوار اور دروازے کے درمیان بطول آ گئی. دروازہ بطول پہ گر گیا. لوگ اسی دروازے سے گزر کے بطول کے صحن میں آ گئے جنہوں نے ماتم کرنے. اندر سے دوڑ کے علی نکلے. بطول نے دروازے کے نیچے سے علی کی عبا کے دامن میں ہاتھ رکھا. قریب کھڑا تھا کنفاز. یہ کہتا زہرا چھوڑ علی کی عبا کا دامن, مجھے معاف کر دینا. سیدہ کہتی نہیں چھوڑوں گی. اس نے کیا وار کیا؟ اس نے اپنی تلوار نیام سمیت اٹھا کے علی زہرا کے اس ہاتھ پہ ماری جو علی کی عبا کے دامن میں تھا. آواز آئی بابا تیری بیٹی کا ہاتھ ٹوٹ گیا. ایک تازیانہ لگا. بابا میری پسلیاں ٹوٹ